اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. ایک صلوات ہو دیں. حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی غیر معمولی حالات میں ان ایام عزا کا آغاز ہوا ہے. بمشکل تمام اجازت ملی اور بہت چند لوگوں کے لیے اجازت ملی، اور ایسے ہی یہ پوری مجلسیں ہونا ہے. میں کچھ باتیں اس لیے کہہ دوں کیونکہ ایک مہینے سے یہ ساری کوششیں اور ساری کاوشیں چل رہی ہیں. بہرحال کل رات تک کے یہ بات طے پائی کہ صاحب مجلسیں کی جائیں. گفتگو جاری تھی لیکن تاخیر بہت ہوئی، جس کی وجہ سے ایک تشویش کا ماحول بن گیا. اور سب کی کوششیں ہیں، میں یہ نہیں ہے کہ میرا امامہ اونچا ہو جائے اور میرا سر اونچا ہو جائے اور کسی کا سر نیچا ہو جائے. سب نے بڑی کوششیں کی، سب نے بڑی محنتیں کی، اور جو بھی نتیجہ سامنے ہے وہ آپ کی دعاؤں کے طفیل ہے. اور جن کی عزاداری ہے وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں. جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب جناب سیدہ نے پوچھا ہے کہ بابا میرے لال پہ روئے گا کون، تو وہ جو آواز محشر تھی وہ آج تک ہے. ورنہ کسی کی کوئی نہ حیثیت ہے نہ کسی کی کوئی اوقات ہے. کیا ہماری حیثیت کیا؟ جب ہم نہیں تھے تب بھی عزاداری ہوتی تھی، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی عزاداری ہوگی. یہ سلسلہ جاری رہے گا. 200 سال ہو گئے ہیں، 200 سال. یہ جو اشرا میں پڑھ رہا ہوں وہ مجھے 6واں سال ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مجمع جو یہاں ہوا کرتے تھے اب وہ مجمع نہیں ہیں، اور بس آپ چند حضرات ہیں اور آپ ہی میں ہمیں یہ سال گزارنا ہے. نہ اس سے زیادہ کسی کے آنے کی گنجائش ہے اور نہ اس سے زیادہ کوئی آنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ایسے ہی تعزیے جانے کی بات بھی طے ہوئی ہے اور بہت سخت ہم لوگوں کے لیے، سب کے لیے، اور ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ 200 سال ہوئے یہ مجلسیں. یہ شیعہ کالج بننے سے پہلے، یہ سن جب ناصر الملت نے شیعہ کالج کی بنیاد ڈالی ہے، اور اس شیعہ کالج کی تعمیر یہ غریب شیعہ بچوں کی تعلیم کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا. یہ غریب شیعہ بچوں کی تعلیم کے لیے یہ ادارہ بنا تھا، اور وہ جو سٹی برانچ تھی وہ لڑکوں کے لیے بنائی گئی تھی جو سیتاپور روڈ پر ہے. اور یہ جو ہے وہ حکیم صاحب، عالم صاحب جو منتقل ہو رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، ان سے میرے دادا مرحوم سرکار سعید الملت جن کے نام کا یہ حال ہے، انہوں نے 50,000 روپے دے کر نقد، اور میری دادی مرحومہ کے جڑاؤ کنگن بیچ کر راتوں رات ان کو وہ رقم دی. تو یہ عمارت جہاں یہ اشرا قائم ہوا ہے، یہ مجلسیں یہاں ہوتی ہیں. یہ مجلسیں پہلے نصیر منزل جو جناب والی گلی مولانا محمد نصیر روڈ پر واقع ہے، یہ مجلسیں پہلے وہاں ہوتی تھیں. مجمع بڑھا، پھر یہ مجلسیں منتقل ہو کے اکرام اللہ خاں کے امام باڑے میں ہونے لگیں. پھر یہ مجلسیں منتقل ہوئیں، اور مجمع جب بڑھا تو ناظم صاحب کے امام باڑے میں ہونے لگیں. سن 1980 میں، یہ میری پیدائش سے پہلے کی ساری باتیں ہیں، جب یہ حال سرکار سعید الملت میرے جد مرحوم کے نام سے بن کے تیار ہو گیا، تو میرے والد سرکار روح الملت نے ان مجلسوں کو ناظم صاحب کے امام باڑے سے یہاں منتقل کیا. اور 2015 میں 5 مجلسیں انہوں نے یہاں پڑھیں، 5 مجلسیں مجھ سے پڑھوائیں. انہی کا حکم تھا
اور 5 مجلسیں افضل محل نے میں نے پڑھی، 5 مجلسیں انہوں نے پڑھی، اور اس کے آئندہ آنے والے برسوں میں یہ اشرا انہوں نے میرے سپرد کر دیا. میری کجمج بیانیاں ہیں. میں یہ جب پچھلے سال یہاں پہلی محرم تھی تو کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ جب آئندہ سال ہم فرش عزا پہ بیٹھیں گے تو وہ فرشی محدود ہوگا. بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کی. اور جب شروع میں میٹنگ ہوئی ہے 11 تاریخ کو کمشنر صاحب کے یہاں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے آپ لوگوں کی باتیں سنی. قبلہ حمید الحسن صاحب نے بہت سی باتیں کہی تھیں. یہ نہیں ہے کہ وہاں سب خاموش بیٹھے رہے تھے، یہ بھی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کو ضروری ہے کہ دور ہونا چاہیے. قبلہ حمید الحسن صاحب نے یہ کہا کہ مجلسوں کے لیے چند آدمیوں کی اجازت دی جائے. میرے والد سرکار روح الملت نے کہا کہ چند لوگوں کی اجازت دی جائے، مجلسیں ضرور ہوں، فرش عزا کا بچھنا ضروری ہے، اور اس پہ ولو ایک آدمی بیٹھا ہو. یعنی یہاں تک کہ بات ہوئی کہ اگر اکیلے بھی مجلس پڑھنا ہو اور ایک آدمی کی بھی اجازت نہ ہو تب بھی پڑھیں گے. اور قبلہ کلب جواز صاحب نے بھی اپنی باتیں کہیں، سب نے اپنی اپنی باتیں کہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی باتیں اپنے اوپر پہنچائیں گے، اور اس کے بعد جو جواب ہوگا وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا. اور اس کے بعد ایک کوئی گائیڈ لائن جاری ہوئی جس کا ہم لوگوں کو اس وقت قطعاً علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ لوگوں میں تشویش و کنفیوژن پیدا ہوا، کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مطلقاً سب کچھ ہر چیز پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور تھوڑا اس وجہ سے حالات خراب بھی ہونے لگے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 5 لوگوں کی صحیح لیکن ہم کو اجازت ملی، اور ہم ان مجلسوں کو اس طرح شروع کر رہے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور جو اس کے ذیل میں نے عنوان قرار دیا ہے، وہ عنوان ہے ولایت. اور ولایت جو ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر ولی نہ ہو تو کوئی بھی کام دنیا میں ممکن نہیں. ایک وہ ولی ہوتا ہے کہ جس کو زمانہ ولی کہتا ہے، ایک وہ ولی ہوتا ہے کہ جس کے لیے غدیر میں آیت آتی ہے، ایک وہ ولی ہوتا ہے کہ جو شاید کچھ دن اگر بال بڑھا لے اور بڑی سی داڑھی اگا لے اور درویشوں جیسا لباس پہنے اور آہستہ سے گفتگو کرے، ہاتھ میں تسبیح لے، تو زمانہ سمجھتا ہے یہ ولی ہے. ولی وہ نہیں ہوتا. ولی کہتے ہیں ہمارے مذہب میں ہمارے مسلک میں ولی کہتے ہیں اسے کہ جو متولی امور عالم ہو. کسی امام باڑے کا متولی نہیں، کسی مسجد کا متولی نہیں. جو متولی امور عالم ہوتا ہے وہ ہمارے مذہب میں ولی کہلاتا ہے. اور ولایت اتنا سستا عہدہ نہیں ہے کہ جس کو کچھ قیمت دے کے خرید لیا جائے. اور تختیاں لگانے سے کوئی ولی نہیں ہوتا، تمغے بانٹنے سے کوئی ولی نہیں ہوتا، اسٹیکر چپکا دینے سے کوئی ولی نہیں ہوتا. ولایت ایک مقدس ترین عہدہ ہے جس میں خدا خود شامل ہے. یعنی وہ جو لا شریک ہے وہ اس عہدے میں شریک ہے. انما ولیکم اللہ. دیکھو یاد رکھو، سب سے پہلے اللہ تمہارا ولی، ورسولہ، اس کے بعد رسول تمہارا ولی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس کے بعد وہ ولی کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز کو پڑھنے والے اور ہیں. توجہ فرمائیے گا، نماز کو قائم کرنے والے اور ہیں. ہم آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے نماز کو قائم نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے جو سیکھ لیا ہم اسی کو دین سمجھیں. ہم نے نماز کو قائم نہیں کیا ہے، نماز قائم انہوں نے کی تھی، وہ کہ جو خنجر تلے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، وہ انہوں نے نماز کو قائم کیا تھا. نماز پڑھنے والے تو بہت تھے. لشکر یزید میں جتنے بھی تھے سب اپنے آپ کو اتنا بڑا نمازی سمجھ رہے تھے کہ خود سید الشہداء سے کہا جا رہا تھا کہ حسین آپ نماز پڑھ کے کریں گے کیا؟ یعنی جو اصل نماز ہے، جو اصل دین ہے. اب قرآن نے وضاحت سے کہہ دیا اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے. 2 باتیں واضح ہو گئیں. تیسرا جملہ جو ہے، تیسرا جز جو ہے، اس میں نام نہیں ہے، اس میں قرآن نے صفت بیان کر دی.
والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا کرتا ہے، وہ ولی ہے۔ سب نے علی کو زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد بھی پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ ولی ہے کون؟ بھئی بہت سے بھولے ہر زمانے میں رہے، جو بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ سمجھتے ہیں مگر کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ ارے جو کچھ نہ سمجھے اس سے خدا سمجھے۔ وہ جو دیکھ بھی رہے تھے کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، کتنے لوگوں نے علی کی نقل میں زکوٰۃ دینا شروع کر دی، بڑی نقلیں کی، حالت رکوع میں زکاتیں دینے لگے، انگوٹھیاں دینے لگے، اس لیے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی انگوٹھی دیں گے تو خدا آیت نازل کر دے گا۔ علی کا خاندان وہ خاندان ہے، آل محمد کا خاندان وہ خاندان ہے کہ جو زکاتیں دیتا ہے تو آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، آل محمد کا خاندان وہ خاندان ہے کہ جب وہ زکاتیں عطا کرتا ہے تب آیتیں نازل ہوتی ہیں، جب روٹیاں دیتا ہے تو سورہ دہر نازل ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ جب آیتیں دیتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، جب زکوٰۃ دے رہے ہیں، انگوٹھیاں دے رہے ہیں تو آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور فرما رہے ہیں جب روٹیاں دے رہے ہیں تو آیت نہیں آ رہی ہے، سورہ دہر نازل ہو رہا ہے، پورے کا پورا سورہ نازل کر دیا۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ولی ہے کون؟ اللہ کے رسول یہ حجت خدا ہے کون؟ یہ اولی الامر ہے کون؟ ہم سمجھ نہیں پائے، تو جتنے نادان تھے سب کو مسجد میں بٹھا لیا، اور اس کے بعد دروازے سے علی داخل ہوئے۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اولی الامر ہے کون؟ کہا عجیب لوگ ہو، دیکھ بھی رہے ہو، پوچھ بھی رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ غور کیا، دیکھ بھی رہے ہو تو کہ ہمارا عقیدہ واضح ہے، یہ تقیہ کا زمانہ نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب کو سب کے عقائد معلوم ہے اور بہت کھلی طریقے سے معلوم ہے۔ یہ اسی ہندوستان میں قاضی نور اللہ شوستری، جن کی قبر کو صاحب ابقات الانوار نے تلاش کیا تھا، جنگلوں میں قبر تھی، جن کو شہید کر کے مغل بادشاہوں نے، مغل ایسے ظالم تھے، دیکھیے بادشاہ کو فرعون بننے میں دیر نہیں لگتی ہے، اس لیے، اور فرعون کوئی مریخ سے نازل نہیں ہوا ہے، وہ جو اپنی رائے کے علاوہ کسی کی بات سننے کا عادی نہ ہو وہی فرعون ہے۔ جی حضوری یہ دھیرے دھیرے انسان کو ذل الہی بنا دیتی ہے، اس کے بعد ذل الہی فرعون بنتے ہیں، پھر نمرود بنتے ہیں، پھر یزید بن جاتی ہیں، زیادہ دیر نہیں لگتی ہے۔ یہ جو عہدہ ولایت ہے، یہ اس زمانے میں شہید ثالث کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسے پہ تقیہ حرام ہے، یعنی تقیہ کے لیے بھی افراد دیکھنا پڑیں گے، شخصیتیں دیکھنا پڑیں گی۔ یہ ولایت پر بڑی عظیم کتاب لکھی جس کا نام ہے احقاق الحق، ولایت علی پہ کتاب لکھی۔ دیکھیے دو ہی راستے ہیں، ایک غدیر کا راستہ ہے، ایک سقیفہ کا راستہ ہے۔ ہم اتحاد کی بات نہیں کرتے، ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں لیکن تعلقات نبھانے میں، جہاں ولایت کا مسئلہ آتا ہے ہم سے زیادہ بے مروت کوئی ہے نہیں، اس لیے کہ دو ہی راستے ہیں، یا تولائی راستہ ہے یا تبرائی راستہ ہے۔ اور دو میں سے ایک راستے کو چننا ہے۔ جناب حابیل جن کا قتل کس نے کیا تھا؟ قابیل نے، آدم کا بیٹا اور قاتل۔ آپ غور کیجئے، نبی کا بیٹا اور قاتل، زمین پہ سب سے پہلا قاتل نبی زادہ ہے۔ ارے آپ کسی اور زادے کی کیا بات کریں؟
جب نبی زادوں پر سے اعتبار اٹھ جائے. اس لیے ہم نبی کے ہر رشتہ دار کو نہیں مانتے. بھائی آئے تطہیر کا نزول گھر میں نہیں ہوا ہے, چادر میں ہوا ہے. چادر میں آیت آئی ہے, اور وہ ایک خاص خاندان ہے جس کو ولایت کا سلسلہ دیا گیا ہے. آج کی حد تک تمہیدی گفتگو ہے, لیکن چند باتیں سن لیجئے. یہ جو ولایت ہے نا, یہ باپ کو عطا ہوئی ہے. بیٹی کا اگر عقد ہوگا, بیٹی کی شادی ہوگی, یہ مسئلہ ہے, فتویٰ نہیں ہے. آج کل لوگ مسئلے اور فتوے میں بھی بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ کو محرم کیسے کرنا ہے, معاف کیجئے گا, میں سب کا بہت احترام کرتا ہوں, میں خود ان کا مقلد ہوں, لیکن نجف سے کوئی گائیڈ لائن یہاں نہیں آئی ہے. نجف سے کوئی گائیڈ لائن برائے ہندوستان نہیں ہے, اس لیے کہ محل وقوع الگ ہے, یہاں کے حالات الگ ہیں. کانپور کے مسئلے پر لکھنؤ کے علماء نہیں بتا سکتے, اور فرما رہے ہیں آپ حیدرآباد کے مسئلے پہ لکھنؤ کے علماء نہیں بتا سکتے, اس لیے کہ وہاں کے مسائل الگ ہیں. فتویٰ اور ہوتا ہے, مسئلہ اور ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے, فتویٰ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ باپ کو ولایت عطا ہوئی ہے. بیٹی کی شادی اگر ہونا ہے, بیٹی کنواری ہے, تو باپ کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے, یہ سمجھ لیجئے. اور باپ کے علاوہ کوئی ولی ہے نہیں, اور فرما رہے ہیں باپ کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں ہے. ماموں ولی نہیں ہوں گے, چچا ولی نہیں ہوں گے, صرف باپ. اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, باپ کو اللہ نے ولایت عطا کی ہے نا. رسول خدا کا جو عقد ہوا ہے, رسول خدا کا جو عقد ہوا ہے, وہ کس نے پڑھایا, کس نے پڑھا؟ میں اجازت کی بات نہیں کر رہا ہوں, خود ابو طالب نکاح پڑھ رہے ہیں, اور جناب خدیجہ سے عقد ہو رہا ہے. تو ادھر وہ چچا کے جو مثل باپ ہے, اور ادھر وہ چچا جو مثل باپ ہے. بھائی جناب خدیجہ ملکۃ العرب کہلاتی ہیں, اور فرما رہے ہیں ملکۃ العرب یعنی کیا معنی ہوا, عرب کی رانی. میں دست ادب جوڑ کے پوچھوں کہ ملکۃ العرب کہلا رہی ہیں زوجہ, تو کیا رسول کہیں کے بادشاہ تھے؟ رسول کہیں کے بادشاہ تھے؟ رسول کہیں کے بادشاہ نہیں تھے. ہاں, ابو سفیان یہ سمجھ رہا تھا کہ رسول بادشاہ ہیں. جناب عباس یعنی جناب رسول خدا کے چچا سے کہنے لگا کہ تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑا ملک حاصل کر لیا. تو ایک مرتبہ تیوریوں پر بل پڑ گئے چچا کے, اور کہنے لگے بدبخت کمبخت, جسے تو ملک سمجھ رہا ہے وہ نبوت اور رسالت ہے. دیکھیے دادا کہہ رہا تھا ملک ہے, اور یزید اس کا پوتا تخت پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے لیبل ہاشم بالملک. بنی ہاشم نے تو ملک حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ کھیلا, کھیل کھیلا, نہ کوئی وحی نازل ہوئی, نہ کوئی فرشتہ آیا. ادھر سے چچا ہیں اور ادھر سے چچا ہیں. عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, میں ولایت کے مسئلے پہ ہوں. تو اگر جناب ابو طالب نکاح پڑھ رہے ہیں رسول خدا کا اور کلمہ نہیں پڑھا, بھائی میرا عقد ہونا ہے تو میں تو یہ چاہوں گا کہ آیت اللہ سیستانی پڑھا دیں. کیوں؟ کیونکہ ان سے بڑا نام مجھے معلوم نہیں ہے. دست ادب جوڑ کے, اس سے بڑا نام ہو سکتا ہے, ہو مجھے نہیں معلوم, تو میں تو یہ چاہوں گا کہ بڑے سے بڑا آئے. تو اگر میں یہ چاہوں گا تو رسول کیوں نہ چاہیں؟ اور فرمانے آپ رسول خدا بھی چچا کو لے کر آئے, لیکن امت یہی کہہ رہی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا, اس لیے کہ آخری وقت جب جناب ابو طالب کے پر رسول خدا آئے, یعنی یہ بھی کیا خوب کمال ہے کہ ساری زندگی نہیں آئے, آخری وقت آئے, ساری زندگی کام لے لیے, اور جب سب کچھ کر لیا چچا نے, وہ اس دنیا سے جانے لگے, تب بھتیجے نے کہا کلمہ پڑھیے. ارے تو جو بات ساری زندگی نہ کہی وہ آخری وقت کیوں کہی؟ اور فرمانے آپ. اور پھر اس کے بعد جناب ابو طالب نے, دیکھیے یہ اجماع ہے مسلمین کا, مسلمانوں نے اجماع کر لیا کہ جناب ابو طالب کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اچھا جن لوگوں نے پڑھا تھا انہوں نے کون سا در خیبر اڑا دیا؟
جن لوگوں نے ماشاءاللہ بڑے کلمے پڑھے انہوں نے کیا کر لیا؟ جناب ابو طالب تو ایسے ہے کہ 50 برس ساتھ دیا ہے رسول خدا کا، 50 برس کی صحابیت ہے. دیکھیں صحابی اسے نہیں کہتے کہ جو ساتھ ہو، صحابی اسے کہتے ہیں جو ساتھ دے. ساتھ رہنے والا صحابی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جائے مجلس میں، آپ سب بھاگ جائیں تو میں کیا کہوں گا؟ ارے میں نے بڑا غلط انتخاب کیا، 5 لوگ بلائے انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو ساتھ ہونا اور ہے، ساتھ دینا اور ہے. وہ جو بھاگنے والے تھے وہ ساتھ ہو گئے تھے. اور یہ جو چچا جس نے 50 برس ساتھ دیا ہے، ساری زندگی رسول نے نہیں کہا کہ کلمہ پڑھیے چچا. جب اس دنیا سے جانے لگے تو کہنے لگے چچا کلمہ پڑھیے. اور بہرحال چچا نے کہی مسلمانوں کی تاریخ ہے، یقین نہ کر لیجئے گا. مسلمانوں کی تاریخ ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی تاریخ اور قرآن کی تاریخ اور. مسلمانوں کو جو پسند آیا اور جو بادشاہوں کا موڈ ہوا وہی اسلام ہو گیا. یہ سمجھ لیجئے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. جو ذل الہی نے چاہا وہی تاریخ بن گئی. ایک تاریخ وہ ہے جو حقیقی تاریخ ہے، ایک تاریخ حسینی ہے، ایک تاریخ یزیدی ہے. 2 تاریخیں آپ کو ملیں گی. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور پھر آیت نازل ہوئی. اور آیت کیا نازل ہوئی؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے حبیب آپ اس کی ہدایت نہیں کر سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. ارے آیت بھی ایسی ڈھونڈی جس میں ابو طالب کو محبوب رسول خدا بنا دیا. اچھا میں ایک بات عرض کروں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں. میں یقین سے کہہ رہا ہوں اگر اس روایت کے اعتبار سے رسول خدا کی زبان سے جو یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، اگر اس وقت ابو طالب کلمہ پڑھ بھی لیتے تب بھی امت مسلمان نہ مانتی. کیوں؟ ارے جنہوں نے مرتے وقت رسول کو کاغذ قلم نہ دیا وہ مرتے وقت ابو طالب کا کلمہ قبول کرتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ دشمنیاں صرف اس لیے ہیں، یہ جو آپ باتیں سنتے ہیں کہ دشمنیاں صرف اس لیے ہیں کہ علی کے باپ ہیں ابو طالب. تو یہ جو جناب ختیجہ سے بغض و حسد ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ جس کا خاندان نہیں ہوتا، جو عجیب الطرفین ہوتا ہے، نجیب الطرفین نہیں، جو طرفین سے عجیب و غریب ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوٹ بوٹ پہن لینے سے، اچھا لباس پہن لینے سے کوئی شریف نہیں بن جاتا. خطبہ متقین جا کے پڑھیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے جو صفت بیان کی ہے متقین کی، وہ ایسی ہے کہ جو ان کی مالی حیثیت ان کو اجازت دیتی ہے ویسا لباس متقی پہنتے ہیں، دکھاوے کی دنیا نہیں. یہ جو جناب ختیجہ سے اور امیر المومنین سے بغض و حسد ہے، جو جناب ابو طالب سے بغض و حسد ہے، وہ 2 باتوں کی وجہ سے ہے. ابو طالب علی کے باپ ہیں اور ختیجہ سیدہ کی ماں ہے. نہ کسی کا باپ ایسا ہے نہ کسی کی ماں ایسی. اب جس کا شجرہ کمزور ہو اور جس کے شجرے میں جھول ہو، میں حقیقتیں بیان کر رہا ہوں، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ تو یہی کرے گا کہ دیکھیے میاں جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی ایسی جگہ پہ دفنا دیجیے گا جہاں ذرا میں لائم لائٹ میں رہوں. اور فرما رہے آپ، ذرا میں نمایاں رہوں. اور جس کا خاندان، جس کو عزت خدا دیتا ہے، اس کو چاہے غسل و کفن بھی نہ دیا جائے، وہ جہاں دفن ہوگا یا وہاں عرش معلیٰ ہوگا یا زمین پہ کربلا معلیٰ ہوگا. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. یہ جو ولایت ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا اور شیعہ روتے ہیں، دیکھیے اگر کوفے کے لوگ شیعہ ہوتے تو امام سے یہ کہتے، وہ یہ کبھی نہ لکھتے خط میں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. وہ کہتے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، بیعت نہیں کریں گے. اطاعت ہوتی ہے معصوم کی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئیے ہم آپ کی بیعت کریں گے اور سوچیں گے.
کس کو سفیر بنا کے بھیجا؟ جناب مسلم ابن عقیل کو. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور یہ ہے مظلومی کا احساس. آپ سوچئے ہم 5 لوگوں میں مجلس کر رہے ہیں. سوچئے کہ جو وارث غم تھے ان کو رونے کی بھی اجازت نہیں تھی. جب سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا. کیا فرمایا زیارت ناہیہ میں ہمارے آپ کے آخری امام نے؟ سلام ان رخساروں پر جن کی رنگت کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کئی مرتبہ تبدیل ہوتی رہی. حسین مدینے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, نانا کے وطن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. 27ویں رجب کا عصر کا وقت ہے. 27ویں رجب معراج کی گفتگویں ہو رہی ہیں اور اتنے میں حاکم کا نمائندہ آیا اور جب گفتگو کر چکے حسین اور باہر نکلے تو اپنے 32 برس کے بھائی عباس کو قریب بلایا اور بھائی کے شانوں کو تھام کے کہنے لگے, عباس اب یہ نانا کا شہر رہنے کے قابل نہیں رہا. عباس سامان سفر کی تیاری کرو. رات ڈھلتی گئی. مقتل لکھتا ہے کہ حسین نانا کی قبر کی طرف بڑھے اور نانا کی قبر پہ جب پہنچے حسین تو زری کی جالی کو تھاما اور انگلیاں حسین کی زری کی جالی میں پیوست ہو گئیں اور فرمانے لگے, اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد, اے پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے. وَنَبْنُ بِنْتَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ, میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اے پروردگار میرے لیے اس راستے کو منتخب کر کہ جس میں تیری رضا ہو, تیرے رسول کی رضا ہو. اور حسین نانا کی قبر پہ لیٹ گئے. آنکھ لگ گئی, سو گئے حسین. خواب میں رسول خدا کو دیکھا, آستینیں چڑھی ہوئی, گریبان چاک باغ بکھرے ہوئے. کہنے لگے, حسین بہت جلد تو میرے پاس آنے والا ہے. آنکھ کھلی, یہ کہتے ہوئے سر کو اٹھایا, انا للہ و انا الیہ راجعون. مقتل لکھتا ہے نانا کی قبر سے اٹھے, رخصت ہوئے, سلام کر کے بھیا حسن کی قبر کی طرف چلے. جوانان جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین. اور بھائی کی قبر پہ آئے اور کہنے لگے, بھیا اب ہم نہ آئیں گے بھیا, اب کوئی چراغ جلانے والا نہ آئے گا بھیا, خدا حافظ. یاد ہے حسین نے کیا, حسن نے کیا کہا؟ جب زہر نے اثر کیا اور زہر کے ساتھ حسن کے جگر کے ٹکڑے نکل نکل کے تشت میں گرنے لگے, حسین چیخ مار کے روئے. حسن مشتبہ نے کہا, لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے حسین صبر کرو, عاشور کے دن جیسا کوئی دن نہ آئے گا. کہ بھیا اب ہم پہ آئیں گے. مقتل لکھتا ہے کہ حسین جب نانا کی قبر پہ پہنچے تو ایسا لگتا تھا کہ 2 جہاں کا بادشاہ جا رہا ہے. جب بھائی کی قبر کی طرف گئے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی شہنشاہ جا رہا ہے. ایک مرتبہ ماں کی قبر کا رخ کیا, ایسا لگا کہ کوئی چھوٹا سا بچہ, اماں ہم آ گئے, اماں ہم آ گئے, اماں. ماں کی قبر پہ آئے, حسین نے اپنے آپ کو گرا لیا, اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو, زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. السلام علیکم یا اماں, اے اماں آپ پر ہمارا سلام.
قبر سیدہ سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب لوگ، اے میرے لال حسین تو جہاں جہاں جائے گا یہ ماں ساتھ آئے گی. فیعلم الذین انا للہ و انا الیہ راجعون.